الحمد لله ربنا الأعلى. الحمد لله الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي قدر فهدى. أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله، وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ومحمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه الأعلى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ایک دن عجیب ماجرا ہوا. عام معمولات سے ہٹ کے بات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ غفا اغفاءۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اونگ کی کیفیت میں چلے گئے، اونگھنے لگے. تھوڑی دیر اونگھے، ثم رفع رأسہ مبتسما، پھر آپ نے اپنا سر مسکراتے ہوئے اٹھایا. فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے آپ مسکرائے، کس چیز نے آپ کو یہ مسکراہٹ دلائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہ سورۃ، ابھی میرے پہ ایک سورت کا نزول ہوا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھنا شروع کی، انا اعطیناک الکوثر، اور آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھی. اور پھر پوچھا اتدرون مل کوثر، کیا تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ اتدرون مل کوثر، ختم نبوت کا علمبردار اپنے صحابہ سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تو صحیح، پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کوثر کی وضاحت کی. وہ کوثر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوثر کی حقیقت بتا رہے ہیں. فإنہ نہر، ایک دریا ہے، وعدنیہ ربی عز وجل، میرے رب نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. علیہ خیر کثیر، اس میں بہت ہی خیر ہے. وہو حوض، اور پھر وہ ایک حوض ہے. ترید علیہ امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اس حوض پہ آئے گی. اے رب کریم ہمیں اس حوض پہ آنے والوں میں اور وہاں سے پینے والوں میں شامل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا اتدرون مل کوثر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کوثر کیا ہے؟ تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی جستجو کرنے والوں، یہ سوال اپنے بچوں سے جا کے پوچھئے کیا تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھے پتہ بھی ہے کوثر ہے کیا؟ اپنے دوستوں سے اگر موضوع بنانے ہیں تو ان موضوعات کو موضوع گفتگو بنائیں جس سے انسان کو کوئی اپنا دین، کوئی اپنی دنیا، کوئی آخرت سمجھ آئے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کوثر لفظ ہے کیا اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ زندگی میں اتنے گھنٹے، اتنے دن
اتنے جمعے، اتنے خطبے، اتنے واعظ، اتنے علماء سے درس سن سن کر زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے والوں، کیا خود کبھی سوچا ہے کوثر کی جستجو کرے ہے کیا؟ الکوثر، کوثر کا لفظ عربی زبان میں نہر عظیم، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بڑا دریا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن کوثر لفظ اصل میں ہے کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا اردو زبان پہ غور کریں تو اردو زبان میں کثرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کثیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ کے مفہوم میں۔ کثیر تعداد میں لوگ آئے، کثیر سوالات، کثرت، یہ دونوں اردو کے الفاظ ہیں، اردو میں آئے ہوئے عربی کے لفظ ہیں۔ کثیر اور کوثر نزدیک کے الفاظ سے، نزدیک کے حروف سے ملے ہوا، ایک ہی قسم کے حروف سے ملے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ ہم جب کسی لشکر کے بارے میں عربی میں کہتے ہیں کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہم کہہ دیتے ہیں جیش کوثر، کہ بہت بڑا لشکر جس کے سپاہی بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں یا دنیا میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہو، کثرت سے خرچ کرتا ہو، کہ بندہ سوچے یہ خرچ اتنا کرتا ہے، اس کے پاس ہوگا کتنا، تو ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے رجل کوثر، سخی بندہ، بڑا ہی فیاض، بے حساب عطا کرنے والا، دینے والا، بانٹنے والا۔ یہ ہے کوثر کا لفظ، اس کا لسانی مفہوم۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب الکوثر کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بے بہا قسم کی نعمت عطا کر دی، تو اس کے پہلو، اس نعمت کی خیر بہت ہی زیادہ ہوگی۔ وہ جستجو علماء کرام کرتے رہیں گے، اس کے پہلو گنتے رہیں گے، لیکن یہ الکوثر کا لفظ جب احادیث میں ہم جاتے ہیں تو دو چیزوں کے ساتھ زیادہ منسلک ہوگا۔ ایک وہ دریا جو جنت ہی سے بہتا ہے، اور اس دریا کی بڑی ہی تفصیلات ہیں۔ وہ دریا، اس پہ بھی کوثر کا لفظ بولا جائے گا، اور جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہنچے گی اور وہاں سے پانی اس کو پلایا جائے گا، وہ ایک بہت بڑا گھاٹ ہوگا، بہت بڑا حوض ہوگا۔ باقی جگہ سے تو دریا بہتا ہوگا، لیکن جہاں سے جا کے پانی پلایا جائے گا یا پانی پینا ممکن ہوگا، اس جگہ کو بھی کوثر کہا جائے گا۔ وہ دریا بھی کوثر ہے، وہ گھاٹ جہاں پہ پانی پئیں گے اس کا نام بھی کوثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی چیزیں عطا کی گئیں آخرت کے حوالے سے، ان میں سے ایک یہ الکوثر ہے، اور اسی کوثر کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ یہ دنیا کی باتیں تو محدود، جب انسان پیاس کے لیے مرا جا رہا ہوگا، آگ میں ڈالے جانے کا ڈر اور خوف، اور قیامت کے یہ ساری کی ساری تکلیفیں سامنے ہوں گی، اس مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کوثر عطا کیا ہے۔ یہ الکوثر جب قرآن میں آ گیا، صحیح احادیث میں آ گیا، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن گیا، اس پہ ایمان لانا فرض ہو گیا، اس کے بارے میں معلومات رکھنا اور اس کا صحیح پتہ ہونا یہ ایمان کا تقاضا بن گیا۔ اس کے بارے میں کسی قسم کا وسوسہ ہونا وہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک کام اور خلاف معمول کیا۔ غزوہ احد کو گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، کئی سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی، فخرج، نماز پڑھ کے صبح وقت آپ نکل گئے، اور جہاں پہ احد والوں کا قبرستان تھا وہاں پہ گئے، وہاں پر جا کے ان شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کی، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے اسی طرح نماز پڑھی جیسے ہم ایک میت کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے
اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے، قبرستان میں یا نماز جنازہ کی جگہ پہ پہنچے، امام نے سلام پھیر دیا، یا ایک دن لیٹ پہنچے، اس کو دفنا دیا گیا ہے، یا کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ گئے تعزیت کے لیے، آپ بر وقت نہیں جا سکے تھے، لیکن اس سے تعلق بڑا گہرا تھا، وہ شخص اپنی قبر میں لیٹ چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں نماز جنازہ اگر ختم ہو چکی ہے، سلام پھر چکا ہے، آپ جا کے نماز جنازہ دوبارہ خود اکیلے ادا کر سکتے ہیں، دفن ہو چکا ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو دفن ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر علماء کرام نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ کتنے عرصے کے بعد ہم نماز جنازہ اس کی قبر پہ ادا کر سکتے ہیں۔ کسی نے کوئی دن بتایا، کسی نے یہ کہا کہ جب تک اندازاً ایک قبر میں انسان کی ہڈیاں باقی رہتی ہیں، اس وقت تک اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا قیاس ہے، ان علماء کرام کی آراء ہیں، ان علماء کرام کی اجتہادی کوششیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگ نماز جنازہ اگر ہو چکی ہو، گاڑی موڑ لیتے ہیں اور بس معانقہ کیا، میت والوں کو شکل دکھائی اور چلے جاتے ہیں، اس زندہ شخص کو شکل دکھانا اس کا حق شاید نہیں تھا، اس میت کا حق اس کی صحیح خلوص کے ساتھ دعا کرنا تھی۔ ہم ظاہری طور پر چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، دعاؤں کو بھی رسم بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی فرقے کا کوئی بھی شخص فوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس کے لیے جب جنازے کے لیے جائیں اخلاص سے جائیں، کسی رشتے کو نبھانے کے لیے نہ جائیں، اور اگر اس کی نماز جنازہ ہو بھی چکی ہے، اگر اکیلے ہیں اکیلے کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں، اسی طرح 4 تکبیر، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں، چوتھی کے بعد سلام، اگر 2 لوگ ہیں وہیں پہ جماعت کروا لیں، اگر زیادہ ہیں قبرستان میں صفے بناتے جائیں جماعت کروا لیں، بہت زیادہ ہیں ایک ہی شہر میں ہیں وہاں نہیں جا سکتے غائبانہ نماز جنازہ کروا لیں۔ یہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ نے نماز پڑھائی، گئے شہدائے احد کی جا کے نماز جنازہ ادا کی ان کے لیے اسی طریقے سے جس طرح ایک جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ پھر کہا فقال انی فرتکم، لوگوں میں تم لوگوں سے سب سے پہلے اس حوض کوثر پہ پہنچنے والا ہوں، سب سے پہلے جو شخص اس نہر پر، اس دریا پر، اس حوض پر پہنچے گا میں ہوں۔ دوسرا جملہ بڑا خطرناک ہے، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں نے ہی تم لوگوں کے خلاف گواہ بننا ہے۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اس جملے کی تلخی اور سختی کو اپنے دلوں میں لے کے جائیے۔ ہر امت کی طرف بھیجے جانے والا رسول اس امت کی حق میں یا خلاف گواہی دے گا، اور اس امت کے خلاف یا حق میں گواہ بننے والا کون ہے؟ سوچئے صحیح کتنی بڑی آزمائش میں ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنا سامنا کیسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوض کو میں آج بھی، اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آج بھی میں اس حوض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس دریا کو بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اس حوض کو مچلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوثر کا دریا، یہ گھاٹ جس کا نام کوثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں نہر فی الجنہ، جنت میں بہتا ہوا ایک دریا ہے۔ کبھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے بارے میں بتائیں گے تو وہ اس دریا کے بارے میں معلومات دے رہے ہوں گے، کبھی جب اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے بارے میں بات بتا رہے ہوں گے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا یہ حدیث سنتے ہوئے۔ حافتاہ من ذہب، دریا بھی کیسا جس کی دونوں اطراف
جس کے درمیان درمیان یہ بہتا ہے وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، اور اس کے پیندہ، اس کی زمین وہ یاقوت کے پتھروں سے اور موتیوں سے بنی ہوئی ہے. تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اس کی خاک میں مسک سے زیادہ خوبصورت خوشبو ہے. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، پانی اس کا جو انسان کی ہونٹوں کو لگے گا وہ شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے. وَأَبْيَضَ مِنَ الثَّلْجِ، اور اس کے پانی کو اگر دیکھیں تو وہ ایک برف کی سفیدی سے بڑھ کے زیادہ سفید ہے. اپنے کیریئر کی پلاننگ کرنے والوں، صبح و شام جستجو کرنے والوں، اس حوض کوثر کی اس وصف کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی یہ خیال آیا کہ ماں کو اور باپ کو اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اسی حوض کوثر سے پانی پلانے والا، پینے والا بننا ہے؟ کبھی اس کے لیے تڑپے، کبھی اس کے لیے اپنے لیے سوچا، کبھی اس لیے نیک عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پانی پینا ہے، کبھی اس لیے برائی کو چھوڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ میرے بھی منتظر ہوں گے. لیکن اگر میں اس حوض کوثر پہ نہ پہنچ سکا، میری ماں اور میرا باپ اور میرے گھر والے اگر ان گناہوں میں جس میں ہم لت پت ہیں، ان کی وجہ سے ہم حوض کوثر سے پانی نہ پی سکے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ کبھی سوچوں میں یہ بات بھی سمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک صحابی نے پوچھا، بتائیے تو صحیح یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے کہا اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. واحلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہیں. فیہ طیر اعناقها کاعناق الجزر، ان میں ایسے پرندے ہیں، ادھر تو ننھے ننھے بغلے اور مرغابی اور فاختہ آتی ہیں، وہاں پر ایسے خوبصورت پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اتنی لمبی ہوں گی جس طرح اونٹنیوں کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں. حضرت عمر نے یہ سن کے تبصرہ کیا، پھر تو یہ بڑے نرم نرم پرندے ہوں گے. ان تلک لطیر ناعمہ، بڑے خوشنما، بڑے خوبصورت، بڑے نرم نرم ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلتها انعم یا عمر، عمر تمہیں کیا پتا، ان پرندوں کا گوشت اور ان کا ذائقہ اس سے بھی زیادہ شاندار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے انا فرتکم، میں تم میں سے سب سے پہلے اس حوض پہ آؤں گا. من وردہ شرب منہ، جو یہاں تک آ گیا وہ پانی پی لے گا. ومن شرب منہ، اور جس نے پانی پی لیا، لم یظمأ بعدہ ابدا، پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اس اعزاز کا مستحق بنا دے. اے اللہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں، تیری رحمت کی بنیاد پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بنیاد پر، ان کی نبوت کی شہادت کی بنیاد پر، اسی گواہی کی بنیاد پہ اللہ دعا کرتے ہیں ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اس دریا کی یہ بات بتا رہے ہیں، دوسری طرف اس حوض کا ذکر آتا ہے. جو لوگ دیر سے پہنچے ہیں، کوثر سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک جنت کا وہ دریا جو بہتا آئے گا، دوسرا وہ مقام جہاں وہ حوض، وہ گھاٹ جہاں سے امت جا کے پانی پیے گی. دونوں کو کوثر کہا جاتا ہے. انا اعطیناک الکوثر، یہ انا اعطیناک الکوثر میں جس کوثر کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اتنی بڑی امت، اتنی بڑی تعداد، بندہ سوچے گا لوگ پانی کیسے پئیں گے، دھکے تو نہیں لگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ حوض مسیرت شہرن، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر انسان ایک ماہ چلتا رہے تو ایک ماہ اس کے ایک طرف کی چوڑائی ہے، لمبائی ہے. ماؤہ ابیض من اللبن، اس کی جو پانی ہے، اس کا پانی وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے. ریحہ اطیب من المسک، اس حوض سے اٹھنے والی جو بو ہے وہ مسک سے زیادہ شاندار ہے. وَكِزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے جو پیالے ہوں گے، اہل ایمان کے لیے منتظر پیالے ہوں گے، کتنے ہوں گے، کتنے کروڑ ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ انسان ابھی تک اتنی گنتی نہیں کر سکا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس فلک میں نظر آنے والے ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ابھی ہم ایک کہکشاں کا حصہ ہیں، اس کہکشاں میں کروڑوں کی تعداد میں ستارے ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں جو انسان ابھی تک چند چیزوں کا کھوج لگا سکا ہے، وہ اس نتیجے پہنچتا ہے کہ اس کائنات میں کروڑوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں کہکشاؤں کے اندر اربوں ستارے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ ابھی تک جو 2022 کی سائنسی تحقیقات تھیں، اس میں جو سائنسدان اظہار خیال کرتے ہیں کہ ہم نے کائنات کا کتنا حصہ کھوج میں لگا لیا، اس میں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر کائنات اتنی اور اتنی ہو تو ابھی تک عصر حاضر کا سائنسدان 2022 تک جو اقرار کرتا ہے کہ ہم شاید زمین پوری کائنات کا 0.5%، 0.5% جان سکے ہیں۔ کَنُجُومِ السَّمَاءِ، اتنے پیالے اس پہ ہوں گے کہ جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے وہ پیالے اباریق الذھب والفضہ، وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے پیالے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں وہ پیالے نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے عمل ایسے ہی بنا دے کہ جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وصف بڑی تفصیل سے احادیث میں مذکور ہیں، میں نے چند بتا دیے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کی اور میری آزمائش شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک حدیث میں بتاتے ہیں انا فراتکم، میں تم میں سے سب سے پہلے وہاں پہنچوں گا۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک بڑی تکلیف دہ منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آئے گا پی لے گا، جو پی لے گا پھر پیاسا نہیں ہوگا، لیکن لا یردن علی اقوام، میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے، کچھ ٹولیاں آئیں گی، اعرفہم ویعرفونی، میں ان کو جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ فاقول، میں کہوں گا انہم منی، یہ لوگ جن کو مجھ سے دور کر دیا گیا ہے یہ تو میرے تھے، میری امت میں سے تھے۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں پتا کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد دین کو کیسے بدل ڈالا تھا، ان لوگوں نے دین کو کیسے بدل ڈالا تھا۔ جب میں یہ سنوں گا اتنی بڑی خیانت، اتنا بڑا جرم، تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بعدی، ستیہ ناس ہو، بربادی ہو اس شخص کی جس نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ سحقاً، بد دعا دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کو میرے حوض سے، میرے اس گھاٹ سے اسی طرح دور کر دیا جائے گا کما تذاد الغریبۃ عن الابل، جس طریقے سے اونٹوں کے ریوڑ کے اندر کوئی اجنبی اونٹنی آ کے پانی پینے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں کھول کر، کان کھول کر اپنے دین کا حساب کر کر یہ حدیث سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ اور لوگوں کو میرے سے ہٹا دیا جائے گا، وہ گھاٹ کے نزدیک پہنچے ہوں گے، دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا منی ومن امتی، اے ربی منی ومن ربی، منی ومن امتی، اے میرے رب یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں پتا انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا تھا۔ ما عملوا بعدک، تمہارے بعد انہوں نے کیسے کیسے عمل گھڑ لیے تھے۔ ایک حدیث میں ہے حل شعرت ما عملوا بعدک، اے محمد جن کو اپنا کہہ رہے ہو کیا پتہ ہے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ مجھے اپنی ایڑیوں پہ الٹے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ایک حدیث میں ہے اے محمد تمہیں نہیں پتا ان لوگوں نے تمہارے دین میں تمہارے بعد کیا کیا گھڑ لیا تھا۔ پاکستان میں جینے والوں، مہنگائی کا شکوہ کرنے والوں، سماجی ظلم کا شکوہ کرنے والوں، پاکستان ایک پستی میں اور گر چکا ہے۔
وہ پستی کیا ہے، وہ زوال کیا ہے؟ وہ زوال یہ ہے، بدترین شرک جس کی خاطر صحابہ کرام نے مارے کھائیں، انبیاء شہید بھی ہوتے رہے، زخمی بھی ہوتے رہے، پاکستان میں وہ شرک عین جائز ہے، حلال ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی تعویل کی جاتی ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ محمد کو نہیں پتا اس امت نے ان کے بعد کیا کیا کر دیا۔ یہاں پہ دین کے نام پہ رقص کروایا جاتا ہے، عورتوں کے جسموں پہ لکھا جاتا ہے، عورتوں کو چھو کے علاج کیا جاتا ہے دین کے نام پر۔ یہاں پہ جو بدترین شرک تھا، جو شرک تھا، یہاں پہ علماء کرام اس کے فروغ دینے والے ہیں۔ پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے، پاکستان میں یہ عام ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، انڈسٹری بن چکا ہے۔ یہ شرک لوگوں کے خاندانوں کو پالتا ہے، اس میں اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ انسان اس پیسے کی وجہ سے اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ بڑی بڑی خانقاہیں، ان میں سے چند کو چھوڑ کر باقی میں شرک کی بدترین شکلیں ہو رہی ہیں، اور ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ کرنے والا کون ہے؟ پگڑی پہنی ہوگی، امامہ پہنا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، بڑا سا قبہ پہنا ہوگا، لوگ آگے پیچھے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے چلتا ہے تو کوئی ربانی چلتا ہے، رب والا چلتا ہے، لیکن شرک کا پیروکار، شرک کو بیچنے والا، شرک کو فروغ دینے والا، شرک میں مبتلا کرنے والا۔ ما انک لا تدری یا محمد ما احدثوا بعد ذلك، محمد تمہیں نہیں پتا تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں کھڑ لیا تھا۔ اس مسجد رحمت اللہ العالمین میں بیٹھے لوگوں، جس کی مرضی اطاعت کرتے رہنا، جس مرضی عالم دین کو، اس کی شخصیت کو، اس کو سنتے رہنا، اس کے پیچھے چلتے رہنا، حل اس میں نہیں ہے۔ اپنے خاندان کے، خاص طور پہ خواتین کے عمل کا آنکھیں کھول کے جائزہ لیتے رہنا۔ مرد جب بے روزگار ہوتے ہیں تو شرک کی طرف جاتے ہیں، خواتین کو جب نسل کے مسئلے آتے ہیں، اس آزمائش میں ہوتی ہیں، شرک کی طرف جاتی ہیں۔ ان دو چیزوں میں پاکستان کی اکثریت مبتلا ہے۔ چند مساجد کو چھوڑ کر آپ عام جگہ پر جا کر توحید کا درس، صرف لا الہ الا اللہ پر ایمان کا درس نہیں دے سکتے، مار کھائیں گے۔ محمد تمہیں نہیں پتا تمہارے بعد ما بدلو، انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں، ما احدثوا بعد ذلك، تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کر دیا تھا۔ جس شخص کو اپنے خاندان سے اور اپنی جان سے محبت ہے، آنکھیں کھول کر شخصیات، جماعتیں، فرقے چھوڑ کر ایک کام زندگی کا اصول اور دستور بنا لے، قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، حدیث میں کھوج لگاتا رہے۔ اس منبر سے بھی اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو آ کے پوچھے کہ میں اس منبر کا مقتدی ہوں، مجھے قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری بات بتائی ہے تو بتاؤ کہاں سے بتائی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا فرض ہوگا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حوض اور یہ کوثر، جس کا پانی شہد سے میٹھا، جس کی خاک یاقوت اور مرجان کے پتھر، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، اس سے ہم محروم ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس محرومی میں نہ ڈالنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی آنکھیں کھول کر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اندھے بن کر مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلنے سے بچا لے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھیں کھول کر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے اسی کی کچھ وضاحت ہو رہی تھی۔ کوثر کا یہ لفظ جس صورت میں آیا ہے اس میں 3 آیتیں ہیں، اور قرآن کریم کی ہر صورت کی ایک خاصیت ہے۔ قرآن کریم کے جو بہت سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے اس کتاب نے انسانوں کو اور ان کے حمایتی
جنوں کو بے بس کر رکھا ہے وہ اس جیسا کلام بنا کے لگائیں. اس میں بہت سے خصائص ہیں. کسی بھی صورت کے معنی اول ہوتے ہیں, اس پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے الفاظ کے اندر رازوں کا ایک سمندر ہوتا ہے. اس سمندر میں سے علماء کرام چیزیں نکالتے آ رہے ہیں اور قیامت تک نکلتی رہیں گی. ان میں سے ایک یہ ہے, قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہر صورت میں ایک ایسا لفظ ہوگا جو قرآن کی اور کسی صورت میں استعمال نہیں ہوا ہوگا. پوری سورہ بقرہ میں بھی ایک ایسا لفظ ہوگا جو کہیں اور استعمال نہ ہو. کسی بھی صورت میں لے لیں, اس میں ایک ایسا لفظ ہوگا جو باقی کسی جگہ پہ استعمال نہ ہو. سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس میں بھی ایک لفظ ہے جو الکوثر ہے, جو باقی جگہ استعمال نہیں ہوا. پھر اس صورت کا اختتام جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے فصلی لربک وانحر. درمیان کی آیت کا اختتام ونحر کا تعلق 10 ذی الحجہ کے ساتھ ہے. اس صورت کے 3 آیتیں ہیں, تینوں میں جو حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں وہ 10 ہیں. تینوں میں برابر حروف تہجی استعمال ہوئے ہیں. اور ان 3 آیتوں کے اندر جو حرف صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے. یہ 10 کے ہندسے سے منسلک کمال کی صورت ہے. اور قرآن میں جتنی صورتیں جن کا اختتام را سے ہوتا ہے ان کی تعداد بھی 10 ہے. یہ قرآن کریم کے لفظی قسم کے راز ہیں. ان لفظی رازوں سے پہلے اصل بات قرآن کیا علم ہے, قرآن پر عمل ہے. یہ اس طرح کے ہندسے کے جو سارے کے سارے اعداد و شمار ہیں یہ ایک حقیقت ہے, لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. الکوثر کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں کی جا کے عقائد کی اصلاح کر لیجئے. میں پھر کہہ رہا ہوں, پاکستانیوں کے ساتھ جو سب سے بڑی واردات ہو رہی ہے وہ ممبر و محراب سے ہو رہی ہے, فرقے کے نام پہ ہو رہی ہے, مختلف شخصیتوں کے نام پہ ہو رہی ہے. کرنے والے کا لبادہ دین کا ہے, شخصیت دین کی ہے, لیکن بدعتیں کمال کی فروغ پا رہی ہیں. ہر نئے دن کے ساتھ ایک بدعت نئے رنگ میں آتی ہے. اب تو علماء کرام باضابطہ ڈانس کرنا شروع ہو گئے, جماعتی طور پہ ڈانس ہوتے ہیں. اب وہ ڈانس بھی اس ڈانس کو, اس بےہودگی کو ڈانس کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جاتا. اب تو وہ خود بھی رقص ہی کہتے ہیں, وہ رقص ہو رہے ہیں. بتائیے تو صحیح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بعد کسی ایک صحابی نے حرکت کی, لیکن ذکر کے ساتھ رقص کو اور بے ہوش ہو جانے کو, اس کو للہیت سمجھ لیا گیا ہے. آنکھیں کھولیے, جتنی بدعتیں تیزی سے پاکستان میں فروغ پا رہی ہیں, جتنی خرافات پاکستان میں فروغ پا رہی ہیں, اس کے مقابلے میں سماجی ظلم اور مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے. اس مہنگائی کا معاملہ ہماری زندگی میں کسی وقت ختم ہو جانا ہے, یا زندگی تو گزر جانی ہے, لیکن یہ جو تباہی بدعتیں پھیر رہی ہیں یہ ہماری قبروں میں اور آخرت میں ساتھ جانی ہے. اس لیے فرقہ اہم نہیں ہے, کوئی جماعت اہم نہیں ہے, اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. ایک چیز قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس کو معیار بنا لیجئے. جو اہل حدیث آپ کو مسئلہ بیان کریں اس کو رگڑ دیں, جو حنفی آپ کو مسئلہ بتائے اس کو اسی کے پرکھ دیں, جو بریلوی آپ کو مسئلہ بتائے اسے کہو لاؤ قرآن و حدیث سے دلیل, جو شیعہ بتائے اسے کہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کب کیا تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس معاشرے کا محرم میں بڑا اختلاف آتا ہے اور اس مسجد میں محرم ایسے گزرتا ہے جیسے کبھی آیا ہی نہیں. ہمیں اس وقت ان بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرے بہت سے بیٹھے ساتھی یہاں پہ شیعہ ہیں, مجھے ان سے محبت ہے, کسی وجہ سے ہے. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, حضرت حسین سے جو محبت آپ کی ہے, ہم سب کی ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کبھی کہا یا علی مدد؟ سب کو چھوڑ دیں, کیا حضرت حسین نے ایک دفعہ بھی یا علی مدد کہا؟ بتائیے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک دفعہ بھی اپنے باپ سے مدد مانگی؟ وہ جو علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے ہیں, مجھے اس سوال کا جواب اسی مصلے پہ آ کے محبت سے دے دینا. اگر حسین کے نام پر ہمارے ملک میں چھٹیاں ہو رہی ہیں, سب بنا رہے ہیں, میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, تاجروں سے سوال کرتا ہوں, حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شریعت کا کوئی ایک حکم بدلا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ
میرے نواسے حسین کی وجہ سے ایک بھی حکم بدلے گا۔ شریعت میں 3 دن کا سوگ ہے، شہادت ہو، ایکسیڈنٹ ہو یا موت ہو۔ وہ شہید ہوئے، 3 دن تک ان کا سوگ تھا۔ ہر سال ان کا سوگ منانا کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت ہے؟ جواب دیجیے۔ کسی شخص کا ہر سال سوگ منانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے؟ بس چونکہ معاشرہ کر رہا ہے ہم بھی کریں گے، معاشرہ اندھے چل رہا ہے ہم بھی اندھا چلیں گے، اور دعویٰ ہوگا ہم قرآن و حدیث کو ماننا چاہتے ہیں۔ یہ سورۃ الکوثر کی روشنی میں جا کے اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس ہفتے کا ان نمازیوں کے لیے جو میرے ساتھ قرآن کے حوالے سے وابستہ ہیں، جو آ کے سوال کرتے ہیں، سورۃ الکوثر کا مطالعہ کریں، مختلف تفسیروں سے کریں، جس بھی عالم دین کی تفسیر پسند ہے اسے کرتے رہیں، اور اس کی روشنی میں دیکھتے رہیں کہ کیا میرا خاندان قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کا مستحق بنے گا یا ہم مجرم کے طور پہ واپس پلٹیں گے۔ اے اللہ ہمیں بطور مجرم نہ اٹھانا۔ ہمارے بہت اچھے بھائی یہاں پہ صف اول میں بیٹھ کے خطبہ سننے والے خواجہ شفقت صاحب ایک تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کے اکٹھے 2 آپریشن ہونے ہیں، معاملات بظاہر سنگین ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ سنگین نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے اس بھائی کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ایک اور بہن نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ ایک اور بھائی نے اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھی فوت ہو چکا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی تکلیف کو ختم فرما دے، جو تندرست ہیں لیکن حادثہ بیماری ان کے مقدر میں ہے اللہ اس کو ٹال دے۔ اے اللہ اس بیماری اور حادثے کو ٹال دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ جو تکلیف میں ان کی تکلیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ جن کو تو نے اپنی مشیت سے محروم رکھا ہے ان کے صبر کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تو عطا کرنے والا ہے اور یقیناً عطا کرنے والا ہے تو ان کو بھی دنیا میں عطا کر کے خوش فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ